نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی عہد کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر اگر کسی تصور کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا یا کسی عمل کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا تو دیٹ از دا کانسیپٹ آف دا چینج، دیٹ از دا ایکٹ آف دا چینج۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، دا چینج از انڈسپینسیبل فار اینی نیشن، فار اینی ہیومن بینگ، فار اینی کنٹری۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب دنیا کا نظام اگر ہم جو دیکھتے ہیں وہ اگر ارتقا پذیر، ہمیں خود ہمارے مشاہدے اور تجربے کے نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اور انسانی ادارے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہاؤ از اٹ از پاسبل کہ آج ہم جو ہے وہ صدیوں ماضی کے اندر جو ہے اس ارتقا کو دیکھتے نظر آ رہے ہوں اور آج ہم اس بات سے انکار کر دیں کہ یہ چینج نہیں ہو سکتی۔ یہ اس طرح پاکستان کے اندر جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بٹر تصور ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پیدا کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریاست کی طاقت اور وسائل جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں لائی جا سکتی۔ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کے خلاف کوئی تبدیلی کے لانے کا کوشش اور خواہش جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو مثلا یہاں پر ہم اس یونیورسل ٹروتھ سے بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ چینج از انڈسپینسیبل۔ اور بالخصوص اگر میں پاکستان کے اندر دیکھوں تو یہاں پر تو کسی ایک عام شخص کے لیے بھی، کسی کے لیے پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف ایک فرد ہونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ فرد کے طور پر دیکھیں تو وہ تمام چیزیں جو ایک چینج کو ایک انڈسپینسیبل بناتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں مفکرانہ سوچ کے اندر جا کر دیکھوں تو کہا جاتا ہے کہ جو ایک سوچ اور فکر ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب سوچ اور فکر تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پورا نظام جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجھے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کسی ہسٹورین کے طور پر کسی کتاب کا جائزہ نہیں لینا، کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر کسی انالیسس کو نہیں دیکھنا، بلکہ ایک ہیومن بینگ کے طور پر مجھے پتا ہے کہ میری سوچ اور میرے والدین کی سوچ کا فرق ہے، اور جب سوچ فرق ہے تو زندگی کے سرگرمیوں کرنے کے لحاظ سے ہمارا طرز فکر و عمل جو انداز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جب یہ عمل ناگزیر ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک سوچ کا تبدیل ہونا جو ہے وہ پورے انسٹیٹیوشن کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ریاست بھی انسانی ادارہ ہے۔ اگر انسانوں کی سوچ تبدیل ہوگی تو یقینی بات ہے کہ اگر اس کا ایک خاندان کے نظم و نسق پر اثر پڑتا ہے تو یہ وائی ناٹ دیٹ ول بی آن دا اسٹیٹ آلسو۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر اگر جو بھی انسانوں سے بنتا ہے اور اگر انسانوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے تو اس کے نتائج جو ہے وہ ہمیں اس ادارے پر بھی دیکھنا پڑیں گے۔ لہٰذا اس کو ہم اس کی ہیگل کی فلسفی کی طور پر دیکھ رہے ہیں، یا اسی کو کارل مارکس کی فلسفی کی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ کارل مارکس کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی گروہ کے جب معاشی حالات تبدیل ہوتے ہیں تو نظام کے اندر ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر نظام تبدیل ہو جاتا ہے، تو دیٹ از آلسو انڈسپینسیبل۔ اور یہ وہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو ہم روزمرہ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وسائل کے اندر جو ہے وہ کمی یا کوئی اضافہ ہو جائے، ہمارے معاشی حالات کے اندر کوئی بھی تبدیلی آ جائے تو سب سے پہلا جو امپیکٹ آتا ہے وہ ہمارے سوچ اور فکر اور عمل کے اوپر آتا ہے۔ تو جب کسی ملک کے معاشی حالات جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہ سکتے تو پھر ملک کے اندر کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کو کہا جا سکے تو وہ نہیں آ سکتی۔ تو تبدیلی ازال سے پھر یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے اندر جو ایک اور بنیادی تصور پایا جاتا ہے کہ ڈیزائر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب ڈیزائر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے، اور جب انکمپلیٹ ایجنڈا ہے تو اس سے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ ڈیزائر کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ کبھی ختم نہیں ہوئی، چونکہ یہ کبھی منزل ملی نہیں ہے ڈیزائر کے مطابق، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ جو ہے اس کو جب تک آپ منزل کو نہیں پا لیتے، ڈیزائر کی فلفلمنٹ از ناٹ پاسبل بائی اینی مین، بائی اینی ریسورسز۔ تو اسے جب ڈیزائر کبھی ختم نہیں ہوتی تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم کہہ دیں کہ اب چینج ختم ہو گیا۔ اس سے کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر اگر مزید وسعت کے ساتھ دیکھوں تو کہا جاتا ہے کہ ہر ریاست کے اندر جو ہے کچھ حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ناگزیر، اور یہ انسانی تاریخ کا تجزیہ ہے، یہ کسی فرد واحد کا تجزیہ ہے کہ کچھ حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی آج محکمہ موسمیات کا کہنے والا وہ کہہ دے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہوا کی رفتار اتنی ہے، یا وہاں پر نمی کی مقدار اتنی ہے، یا ہوا اس سمت سے اس سمت چل رہی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر ملک میں بارش ہوگی یا طوفان آئے گا۔ تو میں سے دیٹ از ناٹ دا vision of any person, that is the reality of his knowledge and exercise of the practices, rules and regulations۔ جو اسے نتیجہ نکالا کہ جب یہ ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں تو پھر یہ نتائج جو ہیں وہ ہمیں پیدا ہوتے ہیں، اور نیچر کو بھی سمجھنے کے لیے ہم نے سائنٹیفک پرنسپل جو ہے وہ حاصل کر رکھے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم تجزیہ کر لیتے ہیں۔
اور وہ تجزیہ پروف ہو جاتا ہے اپنے ایونٹ کے ہونے کے بعد. تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا بھی جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک سائنٹیفک ٹروتھ ہے, وہ بھی تجزیہ ہے, اور انسانی تجزیہ جو صدیوں کے سفر کو طے کرنے کے بعد آ سکے, دیٹ از بیکم دا یونیورسل ٹروتھ. اور کہا جاتا ہے کہ جب کسی ملک کے اندر حالات و واقعات ایسے ہوں کہ حکومت کے ساتھ ان کا رابطہ کمزور ہو جائے, حکومت کی کارکردگی ناقص ہو جائے, حکومتوں کا جو طرز فکر و عمل ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ منفی ہو جائے, یا سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ وابستگی ختم ہو جائے, یا ان امپلائمنٹ ہو جائے, یا نااہل حکومت ہو جائے, یا نیپوٹزم ہو جائے, یا فیورٹزم ہو جائے, یا ملک کے اندر جو ہے وہ بنیادی سہولتوں کا فقدان ہو جائے, تو یہ وہ تمام پہلو ہیں جب کسی ملک کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر نظام حکومت جو ہے وہ تبدیل ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی the people do not have any option except to bring the change to improve their life. تو یہاں پر جا کر ہم دیکھیں وہ اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے ریوولٹ کرنا جو ان کا ایک ناگزیر تقاضا بن جاتا ہے. تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر اگر پاکستان کے اندر ہم اگر دیکھیں کہ سوچ وہ تبدیل ہوتی نظر آتی ہے, کہ نئی نسل کی سوچ, پرانی نسل کی سوچ, یوتھ ایک طرف ہے, جو والدین ہیں ان کی سوچ ایک طرف ہے. تو یہاں پر سوچ اور فکر ایک اولڈ جنریشن ہے, ایک نیو جنریشن ہے, ان کا تنازع موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی یوتھ پر مشتمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ہم نے 2 گروہ بنا لیے, ایک نیو اور ایک اولڈ. تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک ایسے ماحول کے اندر جب واقعی تمام عناصر بھی موجود ہوں, ان امپلائمنٹ موجود ہے, غربت موجود ہے, افلاس موجود ہے, حکومتوں کے بارے میں کوئی مثبت سوچ فکر, تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. دا چینج از انڈسپینسبل. لیکن المیہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ چینج کو نہ صرف ہم اگنور کرتے ہیں, کہ چینج کی جو ریالٹی ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, بلکہ چینج کے نتیجے کے اندر جو عمل ہمارے سامنے آئے گا ہم اس عمل کے بارے میں بھی خوفزدہ ہونے سے قاصر ہیں. اور میرے نزدیک سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو چینج بالکل ایک حقیقت سے نہ صرف انکار کر رہے ہیں, بلکہ اس کے انکار کے نتیجے کے اندر آپ اپنے آپ کو چینج کے نتیجے میں جو تبدیلی نتیجہ آئے گی اس کے منفی پہلوؤں کے بچنے کا کوئی تصور جو ہے وہ اختیار کرنے سے قاصر رہتی ہے. اور اگر اقدامات تحفظ کے لیے اپنے لیے پہلے سے کر رکھے تو پھر یہ مشکلات جو ہے اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم ایک تبدیلی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اس تبدیلی کے آنے کے نتیجے کے اندر کیا نتائج پیدا ہوں گے اس کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اس کے لیے ہم تیاری کیسے کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہم ایک ایسی قوم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ریولیوشن چینج is indispensable. Unfortunately, we do not have any will and capacity to understand the concept of the change. Rather, we are using our intellect, our power, our resources to eliminate the concept of the change in the society. But that is not possible by any means, because that is the decision of the human civilization. That is the reality of the centuries old experiences of the human being. That change is indispensable. Let's hope کہ ہم آنے والی جو بھی عمل حکومت اس وقت کے آنے والی وہ اپنے طرز فکر و عمل کے اندر اس بنیاد پہ رکھے گی کہ چینج جب آئے گی تو وہ چینج مثبت ہو اور اس کے نتائج مثبت ہوں ان کے اپنے لیے, ملک اور قوم کے لیے. تو جب ہم چینج کو مثبت بنانے کی راہ سوچیں گے تو پھر ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی ہمارے طرز فکر و عمل کے اندر خامیاں ہیں وہ از خود بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. المیہ یہ ہے کہ جب ہم چینج کو نہیں مانتے تو پھر ہم اس کے آنے والے نتائج کو کیسے مانیں گے؟ المیہ یہ ہے کہ جس دن ہم نے چینج کو مان لیا وہاں پہ اس کے نتائج کو بھی ماننا پڑے گا, اور نتائج کو دیکھ کر میرے حال میں کہا جاتا ہے نا کہ کوئی گڑھا دیکھا اس میں نہیں گرتا, ہمیں گڑھا کو دیکھنا ہے. اور جب ہم نے گڑھے کو دیکھنا شروع کر دیا تو ہم گڑھے میں گرنے سے بچیں گے, اور یہ گڑھے کو ہم اس وقت دیکھنا شروع کریں گے جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے چینج از انڈسپینسیبل. تھینک